أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يا أيها الذين آمنوا إيمان والو إن تتقوا الله اگر ڈرتے رہو تم اللہ سے يجعل لكم تو بنا دے گا اللہ تمہارے لیے فرقانہ ایک فیصلہ کن بات وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور مٹا دے گا تم سے تمہاری خطائیں تمہارے گناہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ جل شانہ بڑے فضل والے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جب خفیہ تدبیریں کر رہے تھے آپ کے بارے میں کافر لِيُثْبِتُوكَ تاکہ وہ آپ کو گرفتار کریں او یقتلوک یا آپ کو قتل کر دیں او یخرجوک یا آپ کو نکال دیں جلا وطن کر دیں وَيَمْكُرُونَ اور وہ تدبیریں کر رہے تھے وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی ان کے مقابلے میں تدبیر کر رہے تھے واللہ خیر الماکرین اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں تو گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے بعض اہل ایمان کی کچھ غلطی کا بیان فرمایا تو اب ارشاد فرمایا کہ اگر تم ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ جل شانہ تمہارے دلوں میں ایسا نور ایمان پیدا فرمائیں گے جو تمہیں گناہ اور اچھائی میں فرق کر دے گا اور تمہارے دل کی آنکھیں وہ موقع و موقع اچھائی اور برائی میں فرق کریں گے اور تمہیں صحیح اور غلط کا امتیاز دے دیں گے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تتقوا اللہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو یجعل لکم فرقانا تو بنا دیں گے اللہ تمہارے لیے فرقان فرقان یعنی فیصلہ کن بات اس کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ اس سے مراد بصیرت قلبی ہے دل کی نورانیت کہ جس سے انسان آسانی سے غلط صحیح میں سچ جھوٹ میں جائز ناجائز میں اور حق اور باطل میں آسانی سے فرق کر سکتا ہے اس کو ایمانی بصیرت بھی کہا جاتا ہے مومن کی فراست بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں ایسی نورانیت پیدا کر دیں کہ جس سے دل پھر دیکھتا ہے اور انسان کی رہنمائی اس پہ ہوتی ہے اس کو پھر خارجی دلائل کی ضرورت نہیں ہے اس کا دل ہی اس کو بتاتا رہتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے جس سے انسان کو آسانی سے صحیح راہ اللہ کی پسند اور رضا کی راہ ملتی رہتی ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
اور اس اللہ سے ڈرنے اور تقوی کی برکت سے اللہ مٹاتے رہیں گے تم سے سیئاتکم تمہاری برائیوں کو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہاری اللہ بخشش فرماتے رہیں گے۔ جو تم سے بڑے بڑے گناہ ہوتے رہیں گے اللہ ان سے بھی توبہ کی تمہیں توفیق دیتے رہیں گے جس سے تمہارے گناہ بخشے جائیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا فضل کرنے والا ہے، بہت فضل کرنے والی ذات ہے کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے بڑے فضل سے نوازتے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ، اس سے پہلے بدر کا مضمون بیان ہوا کہ مدینہ میں جا کر سب سے پہلی جو کفر سے فیصلہ کن جنگ ہوئی وہ معرکہ بدر تھا، میدان بدر میں لڑی جانے والی جنگ تھی۔ اور اب یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں آنے کا سبب بتلایا ہے۔ جو حضور مدینہ میں آئے، آ کر آپ نے ایک مدینہ میں ماحول بنایا جس کی نسبت آپ نے پہلی جنگ کافروں کے خلاف لڑی، تو آپ کو مدینہ میں کس طرح کے حالات لائے اور کس طرح آپ کا آنا ہوا اس کا ذکر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ رہے تھے تو آپ کا کم و بیش 13 سالہ دور مکہ کا بڑی قسم پرسی کا تھا، بڑی کمزوری کا تھا۔ آپ کے ساتھیوں پہ ظلم ڈھائے جاتے تھے، انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا پیغام بڑھتا رہا۔ اہل مکہ میں بھی لوگ مسلمان ہوتے رہے اور مضافات میں قبائل میں بھی اسلام پھیلتا گیا، یہاں تک کہ اہل مکہ کو بعض جگہوں سے خبر ملتی کہ فلاں جگہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، فلاں علاقے میں فلاں قبیلے میں بھی مسلمان ہو گیا، تو اس سے یہ بڑے گھبراتے۔ اور پھر جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو پہلے کچھ مسلمان گئے، پھر اور گئے، پھر اور گئے، پھر اور گئے، یہاں تک کہ 20 مسلمان مکہ سے نکل کے مدینہ چلے گئے۔ اب ان کو خطرہ ہوا کہ ضرور ایک نہ ایک دن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چلے جائیں گے اور وہاں جا کر یہ ایک اپنی جماعت بنا لیں گے اور پھر ہمارے خلاف پھر یہ جنگ کا ماحول بنائیں گے۔ کیوں نہ ایسا کریں کہ ان کا کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کریں کہ ان کا راستہ روک دیا جائے۔ اس کے لیے رؤساء نے کہا کہ باہم کوئی مشورہ ہو۔ ایک دن ان کا مشورے کا طے ہو گیا۔ ان کی ایک بیٹھک تھی مکہ میں، قصی بن کلاب کا یہ گھر تھا، ان کا قریش کا وڈیرا پرانے زمانے کا آدمی تھا، تو اس کا گھر ان کی بیٹھک ہوتی تھی، دار الندوہ بھی اس کو کہتے۔ عربی میں ہمارے ہاں جو پنچایتوں کی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ بیٹھ کے باہم مشورے کرتے ہیں، پرانے زمانوں میں جیسے ہمارے ہاں یہ دارے ہوتے تھے، دارے میں لوگ کٹھے ہوتے، یہاں پہ گپ شپ ہوتی تھی، کوئی گاؤں کا اجتماعی مسئلہ ہوتا اس کی مشاورت پہلے زمانوں میں دارے میں ہوتی، اس طرح کا ان کا مقام تھا۔ تو وہاں سب قبائل کے سرداروں کو دعوت دی گئی، جو مکہ میں آباد برادریاں تھیں، ان برادریوں خاندانوں کا ایک ایک نمائندہ جو سردار، ان کو دعوت دی گئی اور کہا گیا ان بڑوں کے سوا یہاں کسی اور آدمی کا داخلہ نہیں ہوگا۔ ایک دروازے پہ آدمی کھڑا کیا کہ ان لوگوں کو دعوت دی گئی، ان کے علاوہ کوئی آدمی نہیں ہونا، یعنی پکے لوگوں، کچا آدمی نہ ہو۔ سب اکٹھے ہو گئے اور ابلیس بھی، شیطان بھی ایک انسانی شکل میں ایک قبیلہ نجد کے علاقے کے ایک سردار کی شکل میں وہ بھی آ گیا۔ سب اکٹھے ہوئے، مشورے ہونے لگے اور جتنے نامور لوگ تھے یہاں موجود تھے۔ تو ابو البختری ایک بڑا نام تھا ان میں،
اس نے یہ مشورہ دیا کہ یوں کرو کہ اس کو نظر بند کر دو تاکہ اس کا پیغام آگے نہ پھیل سکے، اور نظر بندی میں یہ الگ تھلگ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، ہماری سے جان چھوٹ جائے گی، کسی تک اس کی بات نہیں پہنچ پائے گی۔ تو ابلیس نے کہا یہ تمہاری رائے غلط ہے، اس لیے کہ نظر بندی تم پہلے کر چکے ہو، 3 سال شیب ابی طالب میں تم نے انہیں نظر بند کیا، لیکن پھر بھی تم ان کا راستہ نہیں روک سکے، اور اس نظر بندی کے زمانے میں بھی لوگ مسلمان ہوئے، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ جب حضور شیب ابی طالب میں تھے یہ اس وقت آ کے مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یہ کوئی حل نہیں ہے۔ تو ابو الاسود ایک بڑا آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ صحیح نہیں، تو پھر میری رائے یہ ہے کہ اس کو جلا وطن کر دو، یہاں سے نکال دو، جہاں چلا جائے ادھر رہے، ہماری تو جان چھوٹ جائے گی نا، ہماری سردردی نہیں رہے گی۔ تو اس کو بھی ابلیس نے رد کر دیا، اور لوگوں نے بھی کہا بھئی یہ تو پھر ادھر چلا جائے گا، وہاں جا کے لوگوں کو اپنی دعوت دے گا، اور پھر اس سے بڑا اس کا جتھا بن جائے گا، اور پھر یہ تمہارے لیے مسائل پیدا کریں گے، اس لیے یہ بھی کوئی حل نہیں ہے۔ تو ابو جہل بولا، اس نے کہا کہ بھئی میں ایک رائے رکھتا ہوں جو تم میں سے کسی کی رائے نہیں ہے، یہ میرے دل میں بات تھی، اب میں تمہارے سامنے کہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ قصہ ختم ہو جائے، اور قتل کا طریقہ بھی یہ ہو کہ جتنے ہمارے خاندان اور برادریاں ہیں قریش کی، ان برادریوں کا جو بڑا آدمی ہے، اپنے قبیلے کا جو سردار ہے، یہ سارے کے سارے بڑے اس قتل میں شریک ہوں، تاکہ یہ بنو عبد مناف، یہ حضور کا بڑا خاندان تھا، اس کی پھر شاخ تھی بنو ہاشم، یہ بنو ہاشم پھر کس سے قصاص لیں گے جب سارے خاندانوں کا ایک بڑا آدمی، گویا کہ پوری قریش کی برادری کے جتنے گھرانے ہیں سب اس کے قتل میں شریک ہوں گے، تو یہ بنو ہاشم کس سے قصاص لیں گے؟ آخر بنو ہاشم دیت پہ راضی ہو جائیں گے، اور ہم سارے مل کے دیت 100 اونٹ کی ایک آدمی کی بنتی ہے، 100 اونٹ دے لیں گے، اور یوں ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو ابلیس نے بھی کہا واہ واہ کیا رائے ہے تمہاری، یہ تو بہت اچھی رائے ہے۔ اس پہ فیصلہ ہو گیا کہ بس یوں ہی کرنا ہے، اور آدمیوں کا انتخاب ہو گیا، اور اس دن کا بھی انتخاب ہو گیا کہ فلاں تاریخ میں رات کو ان کے مکان کا محاصرہ ہوگا، اور جب رات کا زیادہ حصہ گزر جائے گا اور یہ رات کو گھر سے باہر نکلتے ہیں بیت اللہ میں آ کے عبادت کے لیے، اس وقت ہم سارے مل کے ان پہ حملہ کریں گے اور ان کو قتل کر دیں گے۔ اس کا یہاں پہ اللہ نے ذکر فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب تدبیریں کر رہے تھے خفیہ آپ کے بارے میں کافر۔ مکر کا معنی ہوتا ہے اپنے مقابل کو اپنی اچھی تدبیر سے ناکام کر دینا، اس کو مقصد میں کامیاب نہ ہونے دینا، ایسی کسی بھی چال کو اور منصوبہ بندی کو، تدبیر کو عربی میں مکر کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ اچھا بھی مکر ہوتا ہے، اچھی تدبیریں بھی ہوتی ہیں، بری تدبیریں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا جب آپ کے بارے میں خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کافر، اور وہ تدبیریں مختلف قسم کی تھی، ایک یہ تھی لیثبتوکا، کہ آپ کو وہ قید کر دیں، نظر بند کر دیں، او یقتلو کا دوسری تدبیر رائے یہ تھی کہ یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجو کا تیسری یہ تھی کہ یا آپ کو شہر بدر کر دیں، جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ان کا فیصلہ قتل والی رائے پہ ہوا، اور یہ ان کا ایک آپ کے خلاف ایک منصوبہ تھا۔ وَيَمْكُرُونَ
اور وہ ایک منصوبہ بندی کر رہے تھے، ایک تدبیر اختیار کر رہے تھے آپ کے خلاف۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی ایک تدبیر ان کے خلاف کر رہے تھے، ان کے مقابلے میں کر رہے تھے۔ ان کی تدبیر آپ کو ختم کرنے کی، اور اللہ کی تدبیر ان کے مقابلے میں، اللہ کا منصوبہ ان کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کا، ان کو ناکام کرنے کا اپنے منصوبے میں، اور آپ کی حفاظت کا تھا، اور اللہ کا پروگرام اور منصوبہ کامیاب ہوا۔ اور وہ آپ کے گھر کے باہر سارے کھڑے ہیں، چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اللہ نے آپ کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اطلاع دی کہ ان کا یہ پروگرام ہے، اور آپ یہاں سے نکلیں اس مکان سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ نے مٹھی میں مٹی لی اور مٹھی بھر کر ان کی طرف پھینکی۔ اللہ نے سب کے سروں میں، آنکھوں میں وہ ڈالی، اور وہ سارے کے سارے وہیں کھڑے رہ گئے۔ حضور ان کے بیچوں بیچ نکل گئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جا کے گھر میں ساتھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات میں اندھیرے میں غار ثور میں چلے گئے۔ اور جب صبح کا اجالا ہوا، انہوں نے کہا آج کوئی ہلچل نہیں ہے، تو یہ اندر داخل ہوئے حضور کے گھر میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے بستر پر آرام فرما تھے، اٹھایا، ان کو سخت سست کہا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر کی تلاش کی، وہ بھی نہ ملے۔ سمجھ گئے کہ یہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں، اس لیے یہ نکل گئے۔ اعلان کر دیا جو ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا ان کی گردن اتار کے لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام میں ملے گا۔ دونوں کے بدلے میں، ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ ملے گا۔ اس کے لیے لوگ دوڑے تلاش میں۔ کھوجی بڑے ماہر لائے گئے کہ ان کے نشانات قدم پہ ان کی تلاش کریں، اور کھوج غار ثور تک جاتی تھی، لیکن ثور کے حالات اللہ نے قدرت سے ایسے بنا دیے تھے۔ ایک تو بظاہر مشکل نظر آتا تھا، اتنا دشوار گزار راستہ اور اس میں غار تک پہنچنا، لیکن کھوج جاتی تھی غار تک۔ اور آگے غار کی صورتحال اللہ نے اپنی قدرت سے مکڑی کو حکم دیا، اس نے غار کے منہ کے آگے جالا تن دیا، اور کبوتری نے انڈا 1 یا 2 جتنے بھی دے دیے، جس سے نظریں وہ یہ بتا رہی تھی یہاں ممکن نہیں، ٹھیک ہے کھو جاتا ہے لیکن یہاں نہیں ہے، اس غار میں نہیں ہے۔ جو غار کا نشاندہی کر رہے ہیں کھوجی کہ اس غار میں وہ داخل ہوئے ہیں، کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ یہ جالا کیسے بچ سکتا ہے؟ یہ انڈے کیسے بچ سکتے ہیں اگر غار میں آدمی کو گیا ہو؟ اس لیے یہ کھوجی کو غلطی لگ گئی ہے۔ تو یہ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ کی یہ ایک تدبیر تھی آپ کی حفاظت کی، ان کو ناکام کرنے کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ اللہ کی تدبیر کو اور اللہ کے منصوبے کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔ وہ ناکام ہوئے اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو کامیابی دلائی۔